بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. غریبات یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ. غریبات یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ. قسم رب دی ہے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ. غریبات یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ. میری کشتی گناہ دے سمندر صلی اللہ علیہ یا سید یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پاؤں امتی کا رکھتا رسول کا. پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا. جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پاؤں امتی کا رکھتا رسول کا. کرتے ہیں احترام ہم جنازے کا اس لیے کرتے ہیں احترام ہم جنازے. دل کا جنو جو رگوں سے بہا ہے دل نہ جمایا تو ڈر نہ لگا ہے. نہیں خوف کوئی بھی دشمن کا ہم کو نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے ہم کو نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے ہم کو. ہر ایک پاکستانی نے پکارا پاکستان ہم کا نشان ہے ہمارا پاکستان. ہر ایک پاکستانی نے پکارا پاکستان ہم کا بشان ہے ہمارا پاکستان. خود کی بتائے تو منزل یہی ہے اپنا وطن ہے تو پھر کیا کبھی ہے. پر جب اٹھائے ہوئے ہم کھڑے ہیں یہ پیارا وطن سے تو کچھ بھی نہیں ہے. صدا مقدس والے وطن کو لہو دیں گے اپنا سوال وطن کو لہو دیں گے اپنا سوال وطن کو. ہر ایک پاکستانی نے پکارا پاکستان
امن کا نشان ہے ہمارا پاکستان، ہر ایک پاکستانی نے پکارا پاکستان، امن کا نشان ہے ہمارا پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ محترم پرنسپل صاحبہ، قابل قدر اساتذہ اکرام، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے آج کا مسلمان۔ معزز سامعین، آج کا مسلمان، ارے کون سا مسلمان جو الف سے اللہ اللہ تو کرتا ہے مگر اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، جو بے سے بسم اللہ تو پڑھتا ہے مگر جناب نوالا حرام کا کھاتا ہے، جو تے سے تعلیم تو کرتا ہے لیکن اس تعلیم کی قدر نہیں کرتا۔ تو اقبال تعلیم کے بارے میں کیا خوب کہتے ہیں، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ارے شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ معزز سامعین، اگر آج کے مسلمان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کیسے ہیں تو کہیں گے کہ مجھے رہنا تو امریکہ میں ہے مگر چھٹیاں میں انگلینڈ میں گزاروں گا، پہنوں گا میں پینٹ شرٹ، گانے میں انڈیا کے سنوں گا، مگر جناب مرنا مجھے مکے میں ہے اور دفن مجھے مدینے میں ہونا ہے۔ ارے آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے، ارے تم تو سوشل میڈیا کی طرف چلے گئے ہو، ارے نہیں تم نے تو فیس بک کو تھام لیا ہے، ارے تم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ارے نہیں تم تو نماز تو پڑھتے ہو لیکن نماز میں تمہارا دھیان اپنی چپلوں کی طرف ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سجدہ عشق میں ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق میں ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، حالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک فرض ادا کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں ایک فرض ادا کرنا ہے، ارے ایسا لگتا ہے کوئی قرض ادا کرنا ہے۔ تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ میں آج کے مسلمان کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری زمین پر کفر چھا جائے، تمہارے قرآن کو جلایا جائے، تم پر حملے کیے جائیں اور طاغوت تمہیں کیڑا مکوڑا سمجھ کر مسل دے، اس سے پہلے اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، ہمت کرو، قدم بڑھاؤ۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی، صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تار، صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تار، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ آپ کا نام؟ میرا نام آسیہ صدیق۔ آپ کی تعلیم؟ میری تعلیم ہے ایم اے ایجوکیشن، ایم ایڈ، ماسٹر آف ایجوکیشن۔ اسکول کا نام فلاور لینڈ فاطمہ اکیڈمی کڑولی، ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا، اور اس کی یہ برانچ ہے کڑولی میں اور ایک ہماری کرمب میں بھی برانچ ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس شعبے میں؟ مجھے تو میں 1992 سے اس شعبے میں ہوں۔ میں نے ابھی بھی میٹرک کیا تھا تو اسی پڑھنا لکھنا میرا جو آگے یہ شعبہ بن گیا تو تھا۔ خاندانی سلسلہ تھا آپ کا؟ نہیں، میرے ابو جو تھے انہوں نے 1960 میں جو ہے میٹرک کیا تھا، اور وہ ان کی اسٹڈی زیادہ تر ترجمہ قرآن اور مسلک کا انہوں نے پڑھا، یعنی ہر لینگویج میں انہوں نے پڑھا، دین اسلام کی تعلیم دیتے تھے ہمیں، اور ان کا زیادہ رجحان تھا کہ ہم پڑھے لکھے۔ تو اس علاقے میں کیسے شوق ہوا سکول بنانے کا؟ اصل میں میری جب شادی ہوئی تو 2006 میں، وہ تو ایریا تھا ویلیج ایریا، گاؤں، تو وہاں میں نے ایز اے پرنسپل 5 سال جو ہمارا بیسک اسکول تھا وہاں پہ میں نے کام کیا۔ پھر وہاں میں نے دیکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں میں اور شہر کے لوگوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ شہر میں تو یہاں سامنے کوئی بندہ بھی مر جائے تو وہ کوئی آ کے نہیں دیکھتا ہے، یعنی بے حسی بہت زیادہ ہے، جبکہ ہمارے جو ویلیج ایریا ہیں، گاؤں کے جو لوگ ہیں، وہ احساس ان کے اندر ہے، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، مشکلات میں ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں۔ لیکن یہاں شہروں میں ہم بچوں کو بھیجتے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ چیز سیکھ کے نہیں جاتے تھے۔ وہاں بھی میں نے پڑھایا، جب یہاں پہ میں سوچا کہ یہاں آ کے میں وہ والی تعلیم دوں تاکہ ہمارے یہ جو بچے جو
شہروں میں رہتے ہیں، ان کے اندر وہ چیزیں ہم ختم کریں گے. جو کمیونٹی جو ہمارا ایریا ہوگا، لوگوں سے تعلق واسطہ ریلیشنز ہوں گے، والدین آئیں گے، ان لوگوں کے اندر میں اویئرنیس ڈالوں گی کہ آیا ہم لوگ جو ہیں وہ مقصد کیا ہے ہمارا جینے کا، اور ہماری جو تعلیم ہے وہ ہم بچوں کو دیں تو اس کے کیا جو ہے ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا کہاں ہے. تک اسکول ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ ہمارا 8 کلاس تک جو ہے بیسک جو ہے نا، بیس ہماری جو ہے بیسک، میں سمجھتی ہوں کہ بیس جو ہوتی ہے نا وہ مضبوط ہو تو آگے انسان، ہم اپنے بچوں کو جیسے 8 پاس کر کے 9th میں کہیں بھی لے جاتے ہیں، تو اگر ہمارے بچے کسی کچھ دیکھیں تو وہ فرق کر سکیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے.